اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین۔ سامعین محترم، یہ جو ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جنات اور شیاطین کے گروہ کے حوالے سے، تو بے شمار ان کے گروہ ہیں، اس میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو شیاطین بتوں اور مورتیوں میں بھی گھس جاتے ہیں۔ یہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جن ایسا تھا، بڑا خبیث جن تھا، اور وہ مورتیوں کے اندر گھس کے اس نے تو بناؤذ باللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اس نے کرنی شروع کی۔ تو وہاں پر پھر ایک بہت لمبا واقعہ ہے کہ ایک پھر جو حضور کا عاشق اور غلام جن تھا اس کو پتہ چلا اور اس سے جا کے اس کو ختم کیا، اور جو بت وہاں پہ مطلب لوگ موجود تھے انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جب سرکار تشریف لے کر گئے تو اس نے کہا کہ یہ جو بت جو ہے یہ باتیں کر رہا ہے، تو بنعوذ باللہ، تو آپ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے سامنے کرو نا، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ جب سب کے سامنے کیا گیا تو اب وہ چونکہ قتل ہو گیا ہوا تھا، جو حضور کا غلام جن تھا اس نے اس کو مار دیا تھا، تو اب وہ جن جو تھا وہ حضور کی مدح سرائی بیان فرما رہا تھا، اور سرکار مسکرانے لگے اور وہاں سے تشریف لے آئے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ پاک عزت عطا کرنے والا ہے، شان عطا کرنے والا ہے۔ بعد میں وہ جن آیا حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں، اور جب اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پہ بوسہ دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لعاب جو تھا وہ بڑا ٹھنڈا تھا۔ حالانکہ دیکھیں جنات آگ کے بنے ہوتے ہیں، اسی طرح جیسے ہم لوگ مٹی کے بنے ہوئے تو ہماری مٹی نہیں ہر وقت نکلتی رہتی نا، اسی طرح وہ آگ کے بنے ہوئے، لیکن جب وہ انسانی روپ میں آتے ہیں تو ان کے پھر معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے، اسی طرح اور بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ اور یہ والا جو گروہ ہے یہ باقاعدہ یہ جو ہندوستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جہاں جہاں پہ یہ لوگ ہیں، اور یہ لوگ باقاعدہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اور پھر ان کو بڑی بڑی بھینٹ چڑھاتے ہیں، دودھ کی، گوشت کی، بعض کا تو یہ انسانی جانوں کی بھی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ یہ والے معاملات بھی بڑے دیکھنے میں آتے ہیں۔ سامعین محترم، کالی دیوی کے والے سے ہم نے بڑا پڑھا تھا، اور یہ اس کی گلے میں آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ انڈین موویز دیکھیں یا ان کے معاملات دیکھیں تو وہاں پہ ان کی گلے میں کھوپڑیاں لٹکائی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ اس کے وحشی پن کا اندازہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ چڑیل ہے بیسیکلی، جو کہ آتی ہے اور پھر وہ خون مانگتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ان سے بھینٹ مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں پھر ان کے کام ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کیا اسے کہتے ہیں، اگر ان کے پجاری جو ہیں یا ان کو پوجنے والے جو عامل ہیں، ان کے پجاری پنڈت، یہ اگر ان کی مطلوبہ چیزیں نہ ان کو مہیا کریں تو پھر یہ ان کے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں اور پھر اس کی جگہ وہ کسی اور عامل کو لے آتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ مخلوقات ہیں جو کہ معاشرے میں مطلب برائی بھی پھیلاتے ہیں، برے عقائد کو بھی فروغ دیتے ہیں، اور جو شیطانی عقائد ہوتے ہیں نا ان کو بھی پھیلاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو، جو مسلمان ہیں، ان کو ہندو ہونے کے لیے یا ان کو شیطان کی پوجا کرنے کی طرف بھی راغب کرتے ہیں، اور بوجھ ڈالتے ہیں ان کے اوپر، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اب ہمارے معاشرے میں کئی ایسے واقعات دیکھنے میں آئے بھی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح راغب ہو گئے شیطان کی طرف، اور بہت زیادہ معاملات اس طرح کے یہودیوں میں بھی بہت زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ خیر، اسی طرح اگلا ایک ان کا گروہ ہے جو جنات اور شیاطین کا ایک ایسا گروہ ہے کہ جو کہ جادوگروں، سفلی عامل جو ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے ان کو معلومات دیتے ہیں، اور وہ جو معلومات ہے وہ مطلب دوسرے لوگوں سے ملی ہوتی ہیں، کیونکہ اب یہ آسمانوں پہ تو نہیں جا سکتے نا، جب کہ سرکار تشریف لے آئے تو یہ آسمانوں پہ تو نہیں جاتے، وہاں پہ جاتے تو ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، تو یہ زمین پہ پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور جو عاملوں کے بعد لوگ آتے ہیں یہ ان کے ساتھ ان کے گھروں میں جا کے ان کی خبریں لاتے ہیں، اور پھر وہ ساحروں کو، جادوگروں کو، عاملوں کو بتاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں یار وہ بڑے پہنچے ہیں بابا جی، بڑا ان کو پتہ ہے، اللہ کے پتہ کچھ نہیں ہوتا، وہ جنات جو ہیں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ان جنات کی وجہ سے، شیاطین کی وجہ سے ہی ان عاملوں کی جو ہے وہ دکانیں چمک رہی ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں سے اسی وجہ سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی جو کالے دھن جو ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں، تو استغفر اللہ۔ تو مطلب یہ خبیث قسم کے ایسے جنات بھی ہیں، ایسے موکلین بھی پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ سامعین محترم، اسی طرح
یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بہت ناپاک ہوتی ہیں۔ اکثر ایسے جو عاملین ہیں وہ نشہ بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ گندگی میں بہت زیادہ رہتے ہیں، تاکہ کوئی بھی پاک روح یا کوئی پاک عامل جو ہے، روحانی عامل، وہ ان کے پاس نہ آ سکے اور ان کو ختم نہ کر سکے، ان کے معاملات کو نہ کر سکے۔ تو اس لیے یہ لوگ اپنے اوپر یہ جو نہیں ہوتی گندگی مل لیتے ہیں اپنے اوپر۔ یہ جو انڈیا میں کمبھ کا میلہ ہوتا ہے، بڑا مشہور ہے کا میلہ، آپ نے کمبھ کے میلے میں دیکھا ہوگا۔ ابھی بھی اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ تو آپ کو مل جائے گا، وہاں پہ سادھو، وہی پجاری، یہ لوگ ننگے ننگے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ گندا غلیظ ہوگا، بدبو آ رہی ہوگی، ننگا دھڑنگا ہوگا، اور اس نے اپنے راکھ اپنے جسم پہ ملی ہوگی، گند ملا ہوگا، وہ اتنا ہی بڑا ان میں عامل سمجھا جاتا ہے۔ جب دیکھیں کہ اتنی گندگی، غلاظت، ناپاکی اور سب یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان میں بہت میلے کچیلے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، قربان جائیں ہمارے پیارے مذہب اسلام کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہم نے اتنا پیارا دین اسلام عطا فرمایا کہ اس میں پاکیزگی ہے، اس میں ٹھہراؤ ہے، اس میں محبت ہے، اس میں خوشبو ہے، اس میں فطرت ہے۔ وہ غیر فطری عمل کرتے ہیں تو نقصان میں رہتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے کہ ہم اس کا اپوزٹ کریں، مطلب پاکیزگی اختیار کریں، ہم نہائیں دھوئیں، غسل کریں، پاکیزہ اپنے ذہنوں کو بھی پاکیزہ رکھیں، اپنی زبانوں کو بھی پاکیزہ رکھیں۔ یقین کریں جب ہم اپنی زبانوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی روحوں کو پاکیزہ رکھیں گے تو پھر یہ چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گی۔ آج جب ہمارے گھروں میں ٹی ویوں میں ان کے بھجن چل رہے ہوتے ہیں، ان کی موویز میں جو گانے چل رہے ہوتے ہیں، پھر یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہماری عبادتوں میں وہ اثر و تاثیر وہ نہیں رہتی۔ اسی لیے پھر ہمیں جو ہے بزرگان دین، اولیاء کرام کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ روحانی عامل، یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جب عمل کرتے ہیں، رزق حلال کھاتے ہیں اور ان برائیوں سے بچتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کی زبانوں میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہم پڑھائی کرتے ہیں وہ اثر نہیں کرتی۔ یہی جو اللہ والے ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ جو روحانی عاملین ہیں، علماء ربانی، یہ جب پڑھائی کرتے ہیں تو فوراً سے پہلے وہ چیز اثر کر جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ برائی سے بہت دور ہو جاتے ہیں، بچتے ہیں، ہر نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور نہ صرف حکم دیتے ہیں بلکہ اس پر عمل خود بھی کرتے ہیں۔ جب خود کرتے ہیں تبھی وہ اللہ کے نزدیک ہو پاتے ہیں نا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عطا کیے ہوئے رزق میں سے اپنی راہ میں خرچ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکیزگی، طہارت، جو ظاہری طہارت اور باطنی طہارت میں بھی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سامعین محترم، خدا را ایسے جھوٹے عاملوں، ایسے جادوگروں، ساحروں کے پاس نہ خود جائیں، نہ اپنی خواتین کو بھیجیں، بلکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں کہ جہاں پہ آپ کو رہنمائی، ہدایت اور اللہ اس کے رسول کا جو دین ہے، اصل ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔